رحمت الہی جس ہستی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنا کر آخری صحیفہ آسمانی کا امین بنا کر کاروان انسانیت کا تا ابد خضر راہ بنا رہی ہے، فرمائے کہ اس کو دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ سے پہلے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ان کے جمال ظاہری اور جمال باطنی کی شان کیا ہے۔ ابھی تو محمد بن عبداللہ ہیں دنیا کے سامنے، تو فرمایا ان کی شان محمد الرسول اللہ تو وراء الورا ہے۔ جب محمد بن عبداللہ تک لوگ جانتے ہیں تو اس وقت آپ کے ظاہری اور باطنی حسن کا کمال کیا ہے۔ اور وہ جسد اطہر جس نے حضور کے روح اقدس کا گہوارہ بننا ہے، اس کی توانائیوں اور دل ربائیوں کا عالم کیا ہے۔ وہ روح اقدس جس نے انوار الہی اور اسرار ربانی کی جلوہ گاہ بننا ہے، اس کی عظمتوں اور اس کی لطافتوں میں کیفیت کیا ہے۔ اس قلب منیر کی ہمت و عزیمت کا مقام کیا ہے، اور جس نے اس امانت عظمیٰ کا بار گراں اٹھانا ہے۔ تو اس کے متعلق دو احادیث مبارکہ اور پھر آگے کچھ واقعات کی صورت میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی کریم سے زیادہ حضرت ابراہیم سے مشابہت رکھتا، اور فرمایا کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو حضرت ابراہیم سے زیادہ تمہارے نبی کے ہم شکل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام فرمائے گندمی رنگ، سرخی مائل، طویل القامہ تھے، فرمائے لمبے قد والے تھے، چھریرے بدن والے تھے، ان کے بال گھنگریالے اور ناک اونچی تھی، گویا وہ بنی ازد کے ایک قبیلہ شنوہ کے مرد تھے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی رنگت سرخ تھی، آپ کا قد درمیانہ، آپ کے بال سیدھے تھے، چہرے پر تل تھے، فرمایا گویا ابھی حمام سے باہر نکلے ہیں۔ سر پر پانی کے قطرے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہاں پانی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور فرمایا تمہارے مردوں میں سے عروہ بن مسعود شکل و صورت میں ان کے مشابہ ہیں۔ تو یہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا حلیہ بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شکل و صورت میں مشابہت میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ تمہارے نبی کی ذات ہے۔ اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر خوبصورت چہرے والا، دلکش آواز والا، اور تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ داعی کی جسمانی ساخت کی دلکشی، اعضاء کا تناسب، چہرے کے خط و خال اور دل آویزی اور نگاہوں کی حیا آمیزی اس کی دعوت کو دلوں کی گہرائیوں تک پہنچانے میں ایک فیصلہ کن کردار انجام دیتی ہے۔ اور فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی یہ ذمہ داری سونپی ہے، فرمائے ظاہری حسن و جمال سے بھی اتنا، فرمائے کہ حد وافر مقدار میں عطا فرمایا، اور باطنی کمالات بھی عطا فرمائے۔ اور فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر تھی، فرمائے کہ تو آپ کو ایسا کمال، ایسے حسن بھی عطا فرمائے جو صرف محدود نہ ہو چند لوگوں تک، فرمائے یہ لوگ دیکھیں ایک زمانے تک محدود نہ ہو بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے میرے نبی کا حسن کمال ہے۔ اور یہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمالات عطا فرمائے۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا
عرب کے گوشہ گوشہ میں پوچھنے لگا اس دعوت کے دشمنوں نے کون سا ایسا بہتان نہیں تھا فرمائے جو امام الانبیاء کی ذات پہ نہیں لگایا۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک مہم تھی جو تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ فرمائے کہ صحرا نشین قبائل کے قلوب و اذہان کو پراگندہ کر رہی تھی۔ انہی دنوں ایک اعرابی کی حضور سے ملاقات ہو گئی۔ اب ذرا توجہ آپ کی ادھر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کی ملاقات ہوئی اور حضور سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ حضور کے دلکش اور پر نور چہرہ کو دیکھ کر وہ اعرابی جیسے کوئی جادو چل جائے نا ایسے مسحور ہو گیا اور یارائے ضبط نہ رہا۔ فرمائے پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حضور نے جواب میں اپنا نام بتایا انا محمد الرسول اللہ۔ فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ وہ بدو کہنے لگا اچھا آپ؟ فرمائے کہ وہ ہے وہی محمد ہے جسے قریش کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جسے قریش ایسے نام سے کہتے ہیں۔ وہ بدو بے ساختہ پکار اٹھا الیس ھذا بوجہ کذاب، فرمایا کہ لیس ھذا بوجہ کذاب، فرمائے یہ ضیابار چہرہ، یہ چمکنے والا چہرہ، یہ نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہرگز ہو نہیں سکتا۔ بھلا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے دین اسلام کی حقیقت کو بیان کیا۔ فرمائے اس نورانی چہرے کو دیکھ کر اور اس نورانی بیان کو سن کر وہ بدو بھی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ یہ میرے کریم آقا کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ اور ابو حالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوند تھے اور حضرت خدیجہ کے بدن سے ابو حالہ کے ایک لڑکے پیدا ہوئے بیٹا جن کا نام ہند تھا۔ انہوں نے عہد رسالت کا زمانہ بھی پایا اور نعمت ایمان بھی سینے میں محفوظ فرمائی۔ انہیں اللہ نے گہرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت شناس آنکھ عطا فرمائی۔ فرمائے کہ وہ بڑے فرمائے کمال کے فرمائے کہ حقیقت شناس تھے، جس چیز کو بھی دیکھتے نا بڑے غور سے اندر گہرائی تک اتر کے دیکھا کرتے تھے۔ اختصار کا تقاضا یہ فرمائے کہ انہوں نے فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے ایک رشتہ دار سے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور یہاں پہ ابو حالہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شخصیت کے بارے میں پوچھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمائے حسن و جمال بیان فرمائے تاکہ فرمائے کہ میں آپ کی حقیقت کو بیان کر سکوں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کی یہ روایت حضرت امام حسن مجتبی امام حسن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری حسن و کمال کیسا تھا جو نوجوانان جنت کے دو سرداروں میں سے پہلے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا فرمائے کمال سنیے اور سنیے بھی انہی کے گھر سے۔ فرمائے کہ شہزادہ حسن فرماتے ہیں سألت خالی ہند ابن ابی حالہ عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابو حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے بارے میں فرمائے کہ سوال کیا پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا کان وصافا وانا ارجو ان یاصف لی شیئا منہ اتعلق بہ، آپ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ یہ کس کی وضاحت بیان فرما رہے ہیں؟ ہند بن ابی حالہ کی۔ امام حسن بتا رہے ہیں کہ آپ جب بھی فرمائے کہ کوئی حقیقت بیان کرتے تھے تو بڑی مہارت رکھتے تھے اس بات میں۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اب ہند بن ابی حالہ سے امام حسن نے جب یہ ساری باتیں پوچھی نبی علیہ السلام کا حلیہ تو آگے اب سنیے ان کا کلام۔ انہوں نے کیا فرمایا فقالا، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخما مفخما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ اور یا تلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر،
حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. یہ حضور کے چہرے کی شان. اور فرماتے ہیں اطول من الربوع و اکثر من الشذب، چھوٹے قد والے اگر ساتھ چل رہے ہوں حضور کا قد ان سے لمبا لگتا تھا، اور اگر بڑے قد والے ساتھ چل رہے ہوں حضور فرمایا کہ ان کے درمیان فرمائے طویل قد والے معلوم ہوتے تھے. فرمائے حضور کا قد درمیانہ تھا، اگر کوئی لمبے قد والے بھی ساتھ آ جاتے. یہ رب نے محبوب علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ تمام سے اونچے لگتے تھے. عظیم الحامت، سر مبارک فرمائے کہ آپ کا کشادہ تھا. رجل الشعر، گیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے. اور ان فرقت عقیقہ فرقا، اگر منہ مبارک الجھ جاتے نا فرمائے بال فرمائے آپس میں مل جاتے تو حضور مانگ نکال لیتے تھے. فرمائے کہ مانگ درمیان میں نکال لیتے تھے. اور وَإِلَّا لَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، اور ورنہ حضور کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ ہوتے. ذا وفرتن، کانوں کی لو تک فرمائے لٹکے رہتے تھے، یہاں تک حضور کے بال فرمائے لٹکے رہتے تھے. اظہر اللون، چہرہ آپ کا چمکدار تھا. واسع الجبین، پیشانی مبارک کشادہ تھی. ازج الحواجب سوابغ فی غیر قرن، ابرو مبارک باریک ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے، اور دور سے دیکھنے والا ایسے سمجھتا جیسے یہ ملے ہوئے ہیں. گھنے بال تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، فرمائے ان ابرو کے درمیان ایک رگ تھی فرمائے کہ جو غصے کے وقت فرمائے کہ پھول جایا کرتی تھی. اور فرماتے ہیں کہ اقن العرنین، ناک مبارک اونچی تھی. لہو نور یعلوہ، فرمائے یحسبہ من لم یتأملہ، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا یہ بہت اونچی ہے. فرمائے نور کی وجہ سے اس میں چمک بہت زیادہ ہوتی. کس اللحیت، داڑھی مبارک گھنی تھی. اور سہل الخدین، دونوں رخسار بالکل ہموار تھے، برابر تھے. اور فرماتے ہیں کہ دلیع الفم اشنب، دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے. مفلج الاسنان، دندان مبارک کھلے کھلے تھے، فرمائے بالکل جڑے ہوئے نہ تھے. اور دقیق المشربت، بالوں کا خط جو سینہ سے یہاں سے ناف تک چلا جاتا ہے وہ بہت باریک سا خط تھا. کانا عنقہ جیداد دمیۃ فی صفائے فضۃ، گردن مبارک ایسے تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو، چمکدار گردن تھی. معتدل الخلق بادیا معتدلا، تمام اعضاء معتدل تھے، ان کا بالکل اعتدال واضح تھا. اور فرماتے ہیں سواء البطن والصدر، شکم اور سینہ بالکل ہموار تھا. فصیح الصدر، سینہ مبارک کشادہ تھا حضور کا. اور فرماتے ہیں بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا. اور موصول بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط جو تھا یہ ملا ہوا تھا. عار الثدیین والبطن مما سوا ذالک، اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے بالکل صاف تھا. اور اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر، دونوں بازو، دونوں کندھوں اور سینہ کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے. طویل الزندین، دونوں بازوؤں کی جو ہڈی تھی فرمائے تھوڑی لمبی تھی. اور فرماتے ہیں رحب الراحت شنن الکفین، فرمایا ہاتھ مبارک بالکل کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پر گوشت تھی فرمائے جیسے گوشت بھرا ہوا ہو، خوبصورت ہاتھ. اور والقدمین، دونوں پاؤں بھی گوشت سے بھرے ہوئے لگے کرتے تھے. اور سائل الاطراف ثبت العدب، تمام فرمائے جسم کے اعضاء ہموار تھے. خمسان الاخمسین،
دونوں پاؤں کا درمیان والا حصہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا برابر ہوتا ہے، کسی کا درمیان والا حصہ اونچا ہوتا ہے، فرمائے کہ جگہ درمیان سے خالی ہوتی ہے، حضور کے دونوں پاؤں کا درمیانی جو حصہ تھا وہ خالی تھا، فرمائے اٹھا ہوا تھا اوپر، اور اذالا تقلعا ویخطو تکفعا، جب قدم اٹھاتے تو پوری قوت سے اٹھاتے، اور جب قدم رکھتے تو جما کے قدم رکھا کرتے تھے، وَيَمْشِي هَوْنًا ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ، آہستہ آہستہ خراما خراما چلتے، مگر محسوس ایسا ہوتا جیسے تیز تیز چل رہے ہیں۔ یہ حضور کے حلیہ مبارک کیسا انداز، ارے دیکھنے والے فرمائے تیری آنکھوں پہ قربان کہ حضور کی ایک ایک ادا کو فرمائے نوٹ کرتے رہے، یہ وہ عشاق تھے۔ اور فرماتے ہیں اذا مشا، فرمائے کہ جب حضور چلتے تو فرمائے ایسے محسوس ہوتا جیسے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں، فرمائے حالانکہ ہموار جگہ پہ چل رہے ہوتے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب حضور کسی سے بات کرتے، کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پوری انہماک سے توجہ سے فرمائے کہ آپ بات کرتے، خافض الطرف، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی، نظرہ الی الارض، فرمائے آپ کی نظر آپ کی نگاہ زمین کی طرف طویل ہوتی، یعنی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی، جب آسمان کی طرف دیکھے تو ہلکا سا نگاہ اٹھتی اوپر، اور جلو نظر ملاحظت، آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا، جب کسی کو دیکھتے پوری توجہ سے دیکھتے تھے۔ اور یسوق اصحابہ، آپ حسن تدبیر سے صحابہ کو شہرائے ہدایت پر چلاتے، وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، اور جس سے بھی ملتے حضور میرے پہلے سلام فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کا حلیہ بیان فرمایا۔ یہ تو ایک صحابی ہیں فرمائے جنہوں نے اپنی نگاہ سے فرمائے کہ حلیہ بیان کیا حضور کی ایک ایک ادا کو۔ آئیے آپ کو وہ بھی بیان کروں سناؤں۔ فرمائے ایک بوڑھی بدو عورت نے بھی فرمائے کہ ان پڑھ گوار عورت نے بھی حضور کا حلیہ بیان کیا، بلکہ یہاں پہ سیرت نگاروں کے قلم بھی رک گئے، کہنے لگے جو الفاظ اس نے بولے ہیں ان کا ترجمہ بھی ہم سے نہیں ہوتا۔ فرمائے اس انداز سے بولی، سفر ہجرت درپیش ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے فرمائے کہ ہجرت کر کے یثرب کی طرف فرمائے کہ بخت خفتہ جگانے کے لیے اس غیر معروف بستی کے فرمائے کہ شہرت و بقائے دوام بخشنے کے لیے صحرائی علاقہ کو عبور کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کو ہم رکابی کا شرف حاصل ہے۔ ایک بدو عورت کے خیمہ کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام تھا ام معبد۔ ان اجنبی رہرموں نے اس عورت کو کہا اگر تمہارے پاس کچھ دودھ ہو یا گوشت ہو تو وہ اسے قیمتاً خرید لیتے ہیں، فرمائے کہ دے دے۔ ام معبد نے کہا اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو باسد خوشی میں تمہیں میزبانی کی سعادت حاصل کرتی، فرمائے ہمیں تو قحط سالی نے فرمائے محتاج کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری دیکھی۔ حضور نے پوچھا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا ضعیف ہے، کمزور ہے، فرمائے کہ کمزوری کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں گئی، یہیں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ دہہ لیں۔ ام معبد نے کہا اگر میں کچھ دودھ فرمائے یہ اگر دیتی ہے حضور تو بسط شوق فرمائے کہ میں یہ دودھ فرمائے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے تو کچھ بھی نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارے حوالے کر دو، فرمائے دودھ دیتی ہے یا نہیں، فرمائے وہ ہمارا کام ہے۔ فرمائے کہ اس نے بکری حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور حضور نے ایسے دست شفقت پھیرا، رحمت والے جب ہاتھ پھرے نا فرمائے چاہے تھن خشک تھے نا دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیمے سے برتن لے آؤ، فرمائے برتن لے کر آئی، حضور نے پیالہ بھرا، فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا، فرمائے انہوں نے پیا، عامر بن فہیرہ کو دیا انہوں نے پیا، فرمائے کہ حضور نے اس بڑیا کو دیا اس نے پیا، آخر میں میرے کریم آقا نے بھی پیالہ بھر کے پیا۔ اب بکری ہے اتنا دودھ دے رہی ہے، فرمائے کہ پھر حضور نے پیالہ بھر کے اسے دیا، وہ حیران رہ گئی۔ ام معبد نے کہا فرماتے ہیں کہ اور جب وہ
اس کا شوہر گھر واپس آیا نا تو حیران رہ گیا کہ گھر میں کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں اور اتنے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حیران رہ گیا کہ گھر میں تو کوئی شیردار جانور بھی نہ تھا۔ فرمائے گھر میں کون آیا ہے؟ اور معبد نے کہا نہیں خدا نہیں، لیکن ایک بابرکت ہستی یہاں پہ آئی تھی۔ فرمائے کہ یہاں سے گزری ہے، یہ سب اس کا فیضان ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے خامند کو جب سنایا نا، اس نے پوچھا تھا، فرمائے معبد بتاؤ ان کا نام کیا تھا؟ اب اس نے نام تو پوچھا نہیں تھا، فرمائے نہ ان کو جانتی تھی، ان کا نام بھی نہ پوچھ سکی۔ ساری برکتیں دیکھی، بکری کی برکت، گھر ان کے اندر ایک درخت تھا وہ سوکھا تھا، حضور کی برکت سے وہ بھی سرسبز ہو گیا۔ فرمائے اس نے جو برکتیں دیکھی نا، اسے کہا ان کا نام مبارک تھا، ان کا نام مبارک تھا۔ اس نے کہا معبد مجھے ان کا حلیہ بیان کرو، وہ کیسے ہیں میں ان کو تلاش کروں تو صحیح، مجھے حلیہ تو پتا ہونا ان کا۔ اب سنیے، فرمائے دلکش تصویر جو کشی، فرمائے اس معبد نے، بوڑھی گنوار بدو عورت نے جو تصویر کشی کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، الفاظ ایسے چن چن کے رکھے نا، ایسی فصاحت و بلاغت، بڑے بڑے فصحا، فرمائے کہ عرب میں بھی ایسی فصاحت نہیں ملتی جو اس بوڑھی ماں نے حضور کی تعریف میں کی ہے۔ اور فقالت، فرمائے معبد کہنے لگی، رأیت رجلا ظاہر الوضعۃ حسن الخلق ملیح الوجہ، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن بڑا نمایاں تھا، جس کا حسن بڑا نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی، چہرہ ایسا ملیح تھا۔ ملیح کہتے ہیں نمکین حسن والے کو۔ فرمائے جو میٹھا حسن ہوتا ہے نا، فرمائے بندہ ایک دفعہ دیکھے، دوسری دفعہ دیکھے، تیسری دفعہ دل بھر جاتا ہے، فرمائے دوبارہ دل نہیں کرتا۔ نمکین حسن جو ہوتا ہے، ملیح حسن جو ہوتا ہے، بندہ 100 بار بھی دیکھ لے پھر بھی دل کرتا ہے دوبارہ دیکھوں، دوبارہ دیکھوں۔ فرمائے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمائے یہ بوڑھی ماں حضور کی تعریف کر رہی ہے، ملیح الوجہ، چہرہ بڑا ملیح تھا، لم تعب ہو، فرمائے تجل ہو، اور ولم تزر بہی سالۃ، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی، اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین و جمیل تھا، قسیم وسیم، بڑا حسین اور بہت خوب رو تھا، جو ایک مرتبہ دیکھتا اس کا دل کرتا بار بار دیکھوں، بار بار دیکھوں۔ اور فرمایا فی عینیہ دعج وفی اشفارہ مدف، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، فرمائے پلکیں ان کی لمبی لمبی تھیں، اور وفی صوتہ سہل، ان کی آواز بڑی گونجدار تھی۔ فرمائے جب دل سے ان کی زبان جو آواز نکالتی تھی وہاں سے دل پہ لگتی تھی آواز، ایسے جیسے گونج پیدا ہو جائے۔ احولو اکحلو، سیاہ چشم تھے، سرمگی تھے، مازاغل بصر کا سرما لگا ہوا تھا، ازجو اقرنو، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، فی عنقہ سطع، فرمایا گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثافۃ، ریش مبارک گھنی تھی، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے ان پر پورا وقار طاری ہو جاتا، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَاءُ، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور با رونق ہو جاتا، حلوف المنطق، ان کی گفتار بڑی میٹھی ہوتی، فرمائے کلام بڑا میٹھا کرتے تھے، اور فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ گفتگو ہوتی اور نہ بیہودہ گفتگو ہوتی، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرون، گفتگو گویا فرمائے ایسے کرتے جیسے موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی ہو، فرمائے جیسے موتی جھڑ رہے ہو ایسے گفتگو فرمایا کرتے۔ اب الناس واجملہم من بعید، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروق اور حسین و جمیل نظر آتے، وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے تھے۔
ربعۃ قد ان کا درمیانہ تھا، لا تشنوہ عین من طول نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، لا تقتحمہ عین من قصر نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگے۔ فرمائے دور سے دیکھنے والے کو بھی حسین لگتا، قریب سے دیکھنے والے کو بھی ڈاڈھا سونا لگتا۔ اور غصن بین غصنین فہو اندر آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے۔ فرمائے کہ الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدا فرمائے کہ جو سب سے زیادہ سرسبز اور شاداب ہو اور قد آور بھی ہو، لہو رفقاء فرمائے کہ یحفون بہ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ وَإِنْ قَالَ اسْتَمِعُوا لِقَوْلِهِ اگر آپ انہیں کچھ کہتے، کوئی کلام فرماتے تو بڑی توجہ سے سنتے تھے، بڑی فرمائے کہ توجہ اور انہماک سے آپ کی تعمیل کرتے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ اگر آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً وہ اس کام کو بجا لاتے۔ محفوظ محشود لا آبس ولا مفند سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کا فرمائے کہ نظارہ جو اس بوڑھی ماں نے کھینچا اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کے حلیے کو بیان فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں آیا، فرمائے کہ چاندنی رات تھی، فرمائے کہ چاند فرمائے 14ویں کی رات پہ چمک رہا تھا، اپنے جوبن پہ تھا، ادھر حضور کو دیکھا، حضور آرام فرما ہے، سرخ دھاری دار چادر حضور نے اوڑھی ہوئی ہے اور چادر میں سے والضحیٰ کا مکھڑا چمک رہا ہے، فرمائے چہرے کی چمک نظر آ رہی ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ فرماتے ہیں کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، ادھر سے آمنہ کے چاند کو دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر ادھر دیکھتا، پھر اپنے دل سے پوچھا اے دل بتا ان دونوں چاندوں میں سے کون سا چاند سونا ہے؟ فرمائے پھر میرے دل نے صدا دی اے جابر فرمائے کہ آسمان کا چاند سونا نہیں ہے، اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، آمنہ کے چاند کا چہرہ صاف ہے، فرمائے یہ چہرہ سونا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بڑا کمال تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ منورہ سے آپ باہر نکلے اور کھجوروں کے باغات سے نکل کر باہر جب صحرا میں گئے، صبح آپ کی عادت مبارکہ تھی کچھ دیر کے لیے واک فرماتے، اور آپ جب باہر نکلے تو وہاں دیکھا ایک سرخ رنگ کا اونٹ کھڑا ہوا ہے اور کوئی قافلہ آیا ہوا وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا قافلے نے، اور اونٹ ان کے پاس تھا، حضور کو اونٹ پسند آ گیا، آپ ان کے پاس چلے گئے، میاں تم اونٹ بیچتے ہو؟ کہا بیچتے ہیں۔ 3 لوگ کھڑے تھے وہاں پہ، کہا تم اونٹ بیچتے ہو؟ کہا بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ فرمایا اتنے کا بیچتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، رقم طے کر لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں میں تو صبح سیر کے لیے نکلا تھا، اب میں رقم لے کر تو آیا نہیں، میں اونٹ لے کر جاتا ہوں، تمہاری رقم واپس بھیج دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور حضور کو دیکھ رہے ہیں ایسے، اور جب حضور ان کی آنکھوں سے اوجھل گئے تو اس قافلے کا جو سردار تھا وہ آیا اور کہنے لگا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا ایک آدمی آیا تھا ہم سے اونٹ لے گیا۔ کہا فرمائے تم اسے جانتے ہو؟ کہا واللہ نہیں جانتے ہم۔ کہا پھر تم نے اونٹ کیوں دیا؟ اچھا اس نے کوئی چیز گروی رکھی ہے؟ کہا کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی۔ کہا کوئی ضامن دیا ہے؟ فرمایا کوئی ضامن بھی نہیں دیا۔ کہا تم نے پھر فرمایا کہ ایک ایسے اجنبی کو اونٹ دے دیا جسے تم جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں، فرمایا نہ کوئی ضمانت دی ہے نہ کوئی چیز گروی رکھی ہے، وہ تو تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ بولے نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا ہے، اب تو فرمایا تمہارا اونٹ نہیں آنے والا۔ تو اس سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی تھی، اس نے خیمے کا پردہ سرکایا، کہنے لگی واللہ بقسم اگر اس نے نہ دیا تو میں تمہیں رقم دوں گی، اس نے نہ دیا تو میں رقم تمہیں دوں گی۔
تو سردار کہنے لگا شکر ہے چلو تم تو جانتی ہو نا اسے. کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں, جانتی میں بھی نہیں ہوں اسے. کہا پھر تم نے کیوں ضمانت دی ہے؟ کہا جب یہ ان سے کلام کر رہا تھا نا وہ سونا, فرمایا کہ میں اس وقت فرمایا پردہ سرکا کے اندر سے دیکھ رہی تھی, جب وہ سونا بولتا تھا نا دانتوں سے نور چمکتا تھا, فرمایا سامنے والا پہاڑ چمک جاتا تھا, اور فرمایا اس لیے میں نے ضمانت دی ہے, اگر وہ نہ آیا نا تو میں تمہیں دوں گی. اب جو تین کھڑے تھے نا وہ, ان سے سردار نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا یار جب وہ بولتا تھا نا سامنے والے پہاڑ پہ نور کی چمک پڑتی تھی. دوسرے نے کہا یار جب وہ بولتا تھا نا اس کی آنکھیں ایسی سونی تھی میں تو آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. تیسرے نے کہا یار جب وہ سونا بول رہا تھا نا اس کے رخسار اتنے سونے تھے میں تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا. جتنی دیر حضور کلام کرتے رہے جی ہاں کہتے رہے, آگے کوئی بات بھی نہ کی. ابھی یہ کلام کر رہے تھے حضور نے دو صحابہ کو بھیجا, فرمائے اونٹ کی رقم بھی دی, ساتھ میں کھجوریں بھی لے کر آئے. حضور علیہ السلام کے صحابہ آیا کے پوچھا میاں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا ہے؟ کہا ہم سے خریدا ہے. فرمایا یہ لو اپنی رقم اور یہ کھجوریں. کہا یہ کھجوریں کس چیز کی ہیں؟ فرمایا ہمارے آقا نے کہا یہ ہماری طرف سے تمہاری دعوت ہے, تمہاری دعوت ہے. اب جو سردار تھا نا اس نے کہا یہ رقم بھی بعد میں لیں گے, یہ کھجوریں بھی بعد میں لیں گے, پہلے اس سونے سے ملاقات کرواؤ نا, بتاؤ وہ رہتا کہاں ہے, ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. فرمایا آؤ. پھر پورے قافلے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. فرمائے جب جا کے دیکھا نا حضور سامنے بیٹھے ہیں, چہرے کو دیکھتے ہی صرف اونٹ کیا تھا, فرمائے کہ رقم کیا تھی, سب کچھ فدا کر بیٹھے, اپنی جان بھی دے بیٹھے. یا رسول اللہ یہ تو ایک اونٹ ہے, ہماری جانیں بھی آپ کے نام پہ قربان, ہمیں کلمہ پڑھائیے, اپنا غلام بنائیے. یہ میرے کریم آقا کے حسن کا کمال ہے. فرمائے لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے تلوار سے دین پھیلایا, میں کہتا ہوں نہیں, ارے حضور کے جو چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا نا, یہ بات ہم نہیں کہتے. فرمائے حضور کے دشمن بھی کہا کرتے تھے, مکے میں کوئی نیا بندہ آتا نا, ابو جہل فرمائے جو سب سے بڑا دشمن تھا, فرمائے یہ بھی کہا کرتا تھا, لوگوں کو کہتا محمد کے سامنے مت جانا, جو انہیں ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے. ارے یہ تو ان کو بھی پتا تھا جو مانتے نہیں تھے, جو مانتے ہیں وہ تو بن دیکھے بھی جانے قربان کر دیتے ہیں. فرمائے یہ غلامان مصطفیٰ کی شان ہے. رسول اللہ کی بارگاہ میں چاہے دیکھیں یا نہ دیکھیں نام سن لیتے ہیں. اچھا فرماتے ہیں کہ میں آخر میں ایک بات عرض کرنے لگا. فرمائے کہ اب حضور علیہ السلام کے دور اقدس کو تقریباً 1500 سال گزر گئے. اب فرمائے اس دور کے غلامان میں سے جن کے نصیب اچھے ہیں, جو اچھے نیکوکار ہیں, حضور کے غلام ہیں, خواب میں کسی کو دیدار ہو جائے, لیکن ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی اتنے فدا کیوں ہیں یار؟ ان کے نام کی روزانہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں, فرمائے ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں, جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے دل کھل اٹھتا ہے. آخر یہ محبت کیوں ہے؟ یہ محبت آج غلامان مصطفیٰ کو نہیں, اس دور میں رسول اللہ کو بھی تھی. صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے صحابہ تمہیں ایک مبارک ہو, میرے بھائیوں کو 2 مبارکیں ہوں. یا رسول اللہ ہمیں ایک کیوں, ان کے لیے 2 کیوں؟ میرے کریم فرمایا کرتے تھے تم نے تو مجھے دیکھا بھی ہے, فرمائے آمنہ کا نال آیا ہے, فرمائے کہ تم نے جبرائیل کو آتے بھی دیکھا, قرآن اترتے بھی دیکھا, مجھے نماز پڑھتے بھی دیکھا, قرآن کی تلاوت کرتے بھی دیکھا, جہاد کرتے بھی دیکھا. یہ سارے مناظر تم نے دیکھے ہیں, پر جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا, نہ جبرائیل کو آتے دیکھا, نہ قرآن اترتے دیکھا, نہ مجھے نماز پڑھتے پڑھاتے دیکھا, فرمائے کہ کچھ بھی نہیں دیکھا, پھر بھی فرمائے کہ انہوں نے میرا نام سنا ہے, میرے نام پہ جانے قربان کرتے ہیں. فرمائے ان کے لیے 2 مبارکیں ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے غلاموں سے اتنا پیار تھا, اتنا عشق تھا. تو یہاں پہ آج میں ایک بات عرض کرنے لگا, کافی دنوں سے میں نے یہ بات پڑھی, لیکن روزانہ سوچتا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن روزانہ ہی بات درمیان میں رہ جاتی تھی. صوفیاء کرام نے یہاں پہ فرمایا یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ, اب جتنے بھی دن باقی ہے پورا مہینہ, اس کے اندر ایک درود پاک ذکر فرمایا کہ اگر یہ درود پاک اگر آپ کوشش کریں 1.25 لاکھ مرتبہ
پورے مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لے، زیادہ کوئی بڑا بھی نہیں، بالکل چھوٹا سا درود۔ فرمائے جو بندہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ درود پاک 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے، فرمائے اس کو جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوگا، جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صرف اتنا درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام، آپ بھی پڑھ لینا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جو اس ماہ مقدس میں اس درود پاک کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے، پر میں اسے جاگتے ہوئے رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والضحیٰ، محبوب مجھے آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے زلف عنبری کی قسم، جب زلفوں پر رات پر سیاہی چھا جائے نا تو فرمائے اس وقت عرب کہتے ہیں سجل لیل، فرمائے رات چھا گئی۔ اللہ نے رات کو بھی محبوب کی زلفوں سے تشبیہ دی ہے، فرمائے جب محبوب کے چہرے سے زلفیں آ جائیں، فرمائے رات چھا جاتی ہے، اور جب زلف حضور ہٹا لیں تو دل کا اجالا آ جاتا ہے۔